اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سورہ لقمان آیات 15 اور 16۔ آیت نمبر 14 میں ہم نے یہ بات جانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی، میری ہی طرف بالآخر لوٹنا ہے۔ والدین کا ادب بھی سکھایا گیا، حقوق بھی بیان کیے گئے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِی کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے متعلق تیرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کہ اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو مجبور کرتے ہیں کہ جس طرح وہ خود شرک میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی اسی کام پر لگی رہے۔ اب اس کیفیت میں اولاد کیا کرے؟ والدین مجبور کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی طرف، اسے پکارنے کی طرف، تو کیا والدین کی اس معاملے میں بھی اطاعت کی جائے؟ ان کا کہا مانا جائے؟ تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو۔ تو اس کیفیت میں اولاد کا فرض ہے کہ صاف انکار کر دے۔ شرک کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا اگرچہ والدین ہی یہ مطالبہ کیوں نہ کر رہے ہوں۔ شرک ایک ایسی بے دلیل چیز ہے کہ اسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیک سلوک رکھو۔ کہ اگرچہ والدین مشرک ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، شرک کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود والدین کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ برا رویہ نہیں اپنانا، ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، بلکہ اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بس شرک والے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کا ادب و احترام ہے، ان کا لازماً خیال رکھا جائے گا۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، سبیل من اناب الیہ، راستہ ان لوگوں کا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اتباع انہی کی ہوگی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، انہی کے راستے کو اپنایا جائے گا۔ ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، کہ بالآخر تم سارے کے سارے لوٹ کر میرے پاس ہی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُکم، پھر میں تم کو خبر دوں گا، پھر میں تم کو بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے۔ کہ انسان کی ساری کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اسے بھی وہ دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اسے بھی وہ پا لے گا۔ یہ 2 تضمینی آیات کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت بیان کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض،
یا وہ زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر دے گا۔ پہلی نصیحت آپ نے توحید کے حوالے سے کی، اب یہ نصیحت آخرت کے لحاظ سے کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اس عمل کا وجود چاہے پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر دے گا۔ انسان کی عجب ہی کیفیت ہوگی، اپنے اعمال کو دیکھ کر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات اس میں محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ انسان روز قیامت اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس لیے کوئی بھی کیا ہوا عمل وہ ضائع نہیں ہے، نیکی ہے تو بھی محفوظ ہے، برائی ہے تو بھی لکھی ہوئی ہے، الا یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے، کثرت سے استغفار کرے، ان اعمال کو اختیار کرے کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرشتوں کے آ جانے سے پہلے تک معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، غرغرۃ الموت سے پہلے توبہ قبول کی جائے گی۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لطیف، نہایت باریک بین، خبیر اور باخبر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو دوام بخشے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔